سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حارث الافی اور محمد بن قاسم کی یہ ملاقات تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ اگر یہ 500-600 باغی عرب محمد بن قاسم کے خلاف ظاہر کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو محمد بن قاسم کی لڑائیوں کی تاریخ مختلف ہوتی۔ یہ محمد بن قاسم کے تدبر کا نہایت اہم مظاہرہ تھا کہ اس نے ان باغیوں کے سرداروں کو ملاقات پر آمادہ کر لیا۔ الافی نے یہ وعدہ تو کر لیا تھا کہ وہ ظاہر کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن امیر مکران محمد بن ہارون تدبر میں پڑا رہا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ الافی نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا بھی کرے گا یا نہیں۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو پیش قدمی کے لیے تیار کر لیا، لیکن اسے مکران میں کم و بیش 1 مہینہ گزارنا پڑا۔ اس تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ بحری جہازوں سے جو سامان آ رہا تھا اس میں سے بھی ابھی کچھ سامان نہیں پہنچا تھا۔ اس سامان میں منجنیقیں بھی تھیں اور سب سے زیادہ ضروری وہ منجنیق تھی جس کا نام عروس تھا۔ آخر منجنیقیں بھی آ گئیں۔ انہیں جہازوں سے اتار کر فوج کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ یہ 716 عیسوی تھا۔ امیر مکران محمد بن ہارون بیمار تھا۔ جب فوج روانہ ہونے لگی تو محمد بن قاسم نے دیکھا کہ امیر مکران گھوڑے پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس تک جا پہنچا۔ اب آپ آرام کریں۔ محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کیے اور کہا، اور میرے لیے دعا کریں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میری فوج کو رخصت کریں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں کس لباس میں آیا ہوں؟ محمد بن ہارون نے کہا، کیا میرے سر پر خود نہیں دیکھ رہے؟ کیا میری کمر کے ساتھ تمہیں تلوار نظر نہیں آ رہی؟ تم میرے بچے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے آیا ہوں۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم اسے روک نہ سکا۔ محمد بن ہارون اس کے باپ کی عمر کا آدمی تھا۔ اس نے امیر مکران کو ساتھ لے لیا۔ محمد بن قاسم کا اصل ہدف دیبل تھا، لیکن راستے میں کنز پور نام کا ایک شہر آتا تھا۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے۔ آج اس کا نام پنجگور ہے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا۔ اسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس قلعے کی مضبوطی اور وسعت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ظاہر نے اس میں سے حد سے زیادہ فوج رکھی ہوگی، اس لیے اس فوج کو بیکار کرنا ضروری سمجھا گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جاسوسوں نے بھی یہی اطلاع دی تھی کہ اس قلعے میں فوج زیادہ ہے۔ جسے نظر انداز کیا گیا تو یہ فوج خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، چنانچہ اس قلعے کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ آگے جا کر اعلان کیے گئے کہ قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں اور قلعہ ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اس صورت میں ہر شہری کو امان دی جائے گی اور ان کی عزت اور جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور اگر ہم نے اپنی کوشش سے قلعہ فتح کر لیا تو کسی کے جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی، ہر شہری کو جزیہ دینا پڑے گا۔ اس اعلان کے جواب میں قلعے کی دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں آئیں۔ یہ اعلان تھا کہ ہمت ہے تو قلعہ فتح کر لو۔ محمد بن قاسم نے قلعے کے دروازے توڑنے کے لیے آگے آدمی بھیجے، لیکن اوپر سے برچیاں آنے لگیں اور 7 تیروں کی ایسی بچھاڑیں آئیں کہ یہ آدمی بری طرح زخمی اور شہید ہوئے۔ دیوار میں شکاف ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن جو بھی آگے گیا وہ لہو لہان ہو کر وہیں گرا اور واپس نہ آیا۔ یہاں ضرورت محسوس ہونے لگی کہ سب سے بڑی منجنیق عروس کو استعمال کیا جائے، لیکن اس کا استعمال اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی بجائے محمد بن قاسم نے چھوٹی منجنیقوں سے شہر پر پتھر برسائے۔ ان منجنیقوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے قلعے کی فوج نے دلیری اور جاں بازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ قلعے کے 3-4 دروازے کھلے اور اندر سے بہت سے گھوڑ سوار تیر انداز نکلے۔ وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے منجنیقیں چلانے والوں پر تیر برساتے چلے گئے، بیشتر اس کے کہ ان کا تعاقب کیا جاتا یا مسلمان سوار گھوڑے دوڑا کر قلعے میں داخل ہو جاتے۔ دشمن کے تیر انداز سوار قلعے کے اندر چلے گئے اور دروازے پھر بند ہو گئے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور قلعہ پہلے کی طرح مضبوط کھڑا تھا۔ قلعے کی فوج کے حوصلے اور مزاحمت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ محمد بن ہارون بیماری کے باوجود گھوڑے پر سوار قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتا اور سپاہیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔
محمد بن قاسم نے اسے کئی بار روکا کہ وہ پیچھے اپنے خیمے میں چلا جائے، لیکن وہ ہر بار یہی جواب دیتا تھا کہ تم میرے بچے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ قلعے میں رزق اور خوراک کی کمی نہیں۔ ان علاقوں میں پانی سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ قلعے کے اندر یعنی شہر میں پانی کی بھی کوئی کمی نہیں۔ قاسم کے بیٹے ایک روز محمد بن ہارون نے محمد بن قاسم سے کہا، یہ قلعہ اتنی آسانی سے مر نہیں ہو سکے گا، سرنگ لگانے کا انتظام کیا جائے، یہاں ہلہ بول کر دیواروں پر کمندیں پھینکی جائیں۔ امیر مکران محمد بن قاسم نے کہا، میں یہ قلعہ سر کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی جنگی طاقت یہیں پر زائل نہیں کرنا چاہتا۔ ہلہ بولنے کی بجائے ہم کچھ دن کچھ بھی نہیں کریں گے، آرام سے بیٹھ جائیں گے، لیکن شہر پناہ کے اندر کسی کو آرام اور چین نہیں ملے گا۔ ان کے پاس آخر کتنی کچھ خوراک ہوگی اور پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہونے والا ہوگا۔ ہمیں اپنی طاقت یہیں صرف کر دینے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ شہری بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر اپنی فوج کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں۔ محمد بن قاسم نے 1 اور مہینہ وہیں پر گزار دیا۔ یہ پتہ نہ چلایا جا سکا کہ شہر کے اندر خوراک اور پانی کی کیا کیفیت ہے۔ یہ تبدیلی دیکھی گئی کہ شہر پناہ سے تیروں کی جو بچھاڑیں آتی رہتی تھیں ان میں کمی آ گئی۔ ایک روز فجر کی نماز کے فوراً بعد مسلمانوں کی فوج نے ان احکام کی تعمیل نہایت سرعت سے کی جو احکام محمد بن قاسم نے گزشتہ رات سالاروں کو دیے تھے۔ چھوٹی منجنیقیں آگے لے گئے تھے اور تیر انداز منجنیقوں کے ساتھ اور کچھ آگے رکھے گئے۔ قلعے کے دروازوں کے سامنے سوار دستے تیار کھڑے کر دیے گئے تاکہ اندر سے سوار حملے کے لیے باہر نکلیں تو ان پر ہلہ بول دیا جائے۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ قلعے کے اندر پتھر گرنے لگے۔ اب چونکہ منجنیقیں آگے کر لی گئی تھیں اس لیے ان کے پھینکے ہوئے پتھر شہر پناہ کے اوپر سے جا کر شہر کے اندر گرتے تھے۔ شہر پناہ سے منجنیقوں پر تیر پھینکنے کے لیے ہندو تیر انداز نظر آئے۔ ادھر سے مسلمان تیر اندازوں نے ان پر تیروں کا می برسا دیا۔ منجنیقوں کو بیکار کرنے کے لیے پہلے کی طرح قلعے کے دروازے ایک بار پھر کھلے، بیشتر اس کے کہ قلعے کے سوار تیر اندازی کے لیے باہر آتے۔ مسلمان سواروں نے رات کے احکام کے مطابق گھوڑوں کو ایڑ لگائی، اندر والے سوار باہر نہ آ سکے اور قلعے کے دروازے پھر بند ہو گئے۔ مسلمان سوار قلعے میں داخل نہ ہو سکے، لیکن ان کی یہ کامیابی بھی کافی تھی کہ انہوں نے شہر کے تیر انداز سواروں کو باہر نہ آنے دیا۔ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ منجنیقیں شہر پر پتھر برساتی رہیں۔ سندھ کی تاریخ لکھنے والے تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ شہر میں ایک تو پانی کی قلت شہریوں کو پریشان کرنے لگی تھی اور پتھر تو پہلے بھی ان پر پھینکے گئے تھے، لیکن اب سالہ باری کی طرح پتھر گر رہے تھے۔ لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ 3-4 روز سنگ باری جاری رہی تو شہریوں نے واویلا بپا کر دیا اور وہ فوج کو مجبور کرنے لگے کہ قلعے پر سفید جھنڈا چڑھا دے۔ شہر کے اندر ایسی افراتفری پھیلی کہ قلعہ دار کو بتائے بغیر کچھ لوگوں نے، جن میں فوجی بھی شامل تھے، شہر پناہ پر سفید جھنڈے چڑھا دیے۔ پھر شہر کے دروازے کھل گئے۔ محمد بن قاسم کی فوج قلعے میں داخل ہوئی۔ قلعے دار کو حکم دیا گیا کہ جو جزیہ مقرر کیا جائے گا وہ شہریوں سے وصول کر کے فاتح فوج کے حوالے کیا جائے۔ قلعے میں جو فوج تھی اس کے کماندار سے لے کر سپاہیوں تک سب کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ محمد بن قاسم وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ قلعے کے انتظامات کے لیے کچھ نفری وہاں چھوڑ دی گئی اور محمد بن قاسم نے اگلے شہر کی طرف کوچ کیا۔ اگلا شہر ارمن بیلا تھا۔ محمد بن قاسم نے جنگ کے نفسیاتی پہلو کو بھی سامنے رکھا۔ اس نے کنز پور کے چند ایک شہریوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمان لشکر سے بہت آگے نکل جائیں اور ارمن بیلا میں جا کر لوگوں کو بتائیں کہ وہ قلعے کو بچا نہیں سکیں گے اور اگر بچانے کی کوشش کریں گے تو بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ آدمی ارمن بیلا چلے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے وہاں جا کر ایک تو یہ ہو پھیلایا کہ مسلمان بڑے زبردست لوگ ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی مشہور کیا کہ ان کے پاس معلوم نہیں جنات ہیں یا کیسی طاقت ہے کہ سارے شہر پر پتھروں کا می برسا دیتے ہیں۔ دہشت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کیا کہ مسلمان جتنے دہشت ناک لگتے ہیں دل کے اتنے ہی نرم اور رحم دل ہیں۔ ان کی فوج لوٹ مار نہیں کرتی اور شہریوں سے کچھ پیسے بطور جزیہ لے کر ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی پوری حفاظت کرتی ہے۔ جب محمد بن قاسم کی فوج نے ارمن بیلا کے قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لیا تو وہاں بھی مزاحمت کا سامنا ہوا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ مزاحمت برائے نام ہے۔ مختصر یہ کہ کچھ دنوں بعد اس قلعے پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ محمد بن قاسم کے حملے کا پلان ایسا تھا کہ وہ اپنی فوجی طاقت کو بچا رہا تھا اور فوج کو اگلی لڑائیوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے لیے فوج کو آرام دینا بہت ضروری تھا۔ ارمن بیلا کو فوج کے آرام کے لیے بہترین جگہ تصور کیا گیا۔
اس جگہ زیادہ دیر رکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ امیر مکران کی بیماری تشویشناک حد تک پہنچ گئی۔ طبیب جو فوج کے ساتھ تھے بیماری پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن مرض قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک روز محمد بن ہارون حالق حقیقی سے جا ملا، اسے ارمن بیلا میں ہی دفن کر دیا گیا۔